مجھے مجید امجد یاد آ رہے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، کہا کہ جن کے دم سے دنیا میں ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ وہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے، مثلاً ایک آدمی ہے، کوئی معمولی کام کر رہا ہے، کوئی بڑھائی کا کر رہا ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو لوہار کہہ دیتے ہیں، کوئی ترخان کہہ دیتے ہیں، اس کو راج کہہ دیتے ہیں، مزدور کہہ دیتے ہیں، جوتی گانٹنے والا ہے اس کو ہم موچی کہتے ہیں، حالانکہ وہ رزق حلال کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو نعوذ باللہ کوئی ہم بہت گھٹیا یا کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درجہ سوم کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا اسلامی احکامات ہیں؟ اسلامی احکامات مختلف معاشروں میں مختلف طور پر ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی مسلمہ بات ہے کہ کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کام کرنے والوں کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی نبی آپ کو کھیتی باڑی کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کپڑے سیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بڑھئی کا کام کرتے ہوئے، جناب نوح علیہ السلام نے تو خود اتنی بڑی کشتی بنائی جس سے کائنات کو بچا لیا۔ تو یہ پیشے تو وہ ہیں کہ جو کائنات کی آسائش کے لیے، ہماری آسائش کے لیے جو لوگ ایسے پیشے اختیار کرتے ہیں کہ جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں اور پھر اس میں بہت کم منافع رکھتے ہیں اور قناعت کرتے ہیں، تو وہ لوگ تو لائق تعظیم اور لائق عزت ہیں۔ لیکن یہ سب وہ واقعہ مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک لوہار اپنی بھٹی پہ کام کر رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ اس کے ہاتھ سیاہ ہوئے تھے بہت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھایا تو چونکہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تو پھر نرم و نازک اور حسن اور جمال، تو اس نے احتراز کیا، کچھ پورا ہاتھ نہیں ملایا، یوں تھوڑی سی انگلیاں ملائیں، تو آپ نے پورا ہاتھ اس کا پکڑا اور پھر ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی کمانے والا جو آدمی ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے، اور پورا ہاتھ اس کا پکڑے رکھا آپ۔ تو یہ ہمارے ہاں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کمی کمین ہے، یہ کیا تصور ہے؟ یہ اصل میں ہندو معاشرے کا تصور ہے، اور وہ لوگ کہ جو انسانوں پہ جبر کرنے کے قائل ہوتے ہیں ان میں انسانیت نہیں ہوتی، حیوانیت ہوتی ہے۔ رزق حلال کی برکت یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے درد پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے رزق کماتا ہے کہ وہ خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے اور پھر اس سے اپنے پڑوسی کی بھی مدد کر دے، یعنی اس کی نیت میں یہ ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور وہ کہ الخلق عیال اللہ، یہ سارے انسان تو اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں کہ گھر والوں سے بھی زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں صوفیات و مذہب بھی نہیں دیکھتے تھے، جی نہیں، وہ مذہب نہیں دیکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کیا تھا جو تھے نقشبندی، بہت بڑے بزرگ، ابوالحسن عبدالخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ، جی تو انہوں نے اپنی خانقاہ کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں جو بھی بندہ آئے اس سے یہ نہیں پوچھنا تمہارا مذہب کیا ہے، ہر آنے والے کو کھانا کھلاؤ۔ جی وہ میں عرض کر رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ، بنیاد نیت ہے اور پھر محنت ہے اور پھر خدا پہ توکل ہے، یہ جو بات ہے کہ جب ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ توحید سے ناآشنائی ہوتی ہے، کہ خدا پہ یقین نہیں ہوتا، اسے رازق نہیں مانتے، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پہ یقین نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں معرفت نصیب نہیں ہوتی، نہ اپنی ذات کی اور نہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پھر انسانوں کے لیے یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو پڑوسی کو بھی رزق دوں گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، اور اس عالم میں ملاقات ہوگی کہ اس سخی کا اور اس کاسب کا، کمانے والے کا حلال رزق اپنی اولاد اور پڑوسیوں کو بہم پہنچانے والے کا حال یہ ہوگا کہ چہرہ اس کا 14ویں رات کے چاند کی طرح دمک رہا ہوگا، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ اسے وہ انوار نصیب ہوں گے۔